بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ فرمائے دل سے جو دعا نکلے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ ہم سارے کے سارے کمزور ہیں، اللہ سے نہیں مانگ سکتے، اور اللہ پاک دینے والے ہیں۔ یہ سارے خزانے اسی کے ہیں، یہ ساری نعمتیں اسی نے بنائی ہیں، یہ سارا نظام وہی چلا رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نظام کو نہیں چلا سکتا۔ اللہ ہی ساری کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ اللہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں۔ اللہ رازق ہیں، ہم مرزوق ہیں۔ ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ عزت، ذلت، موت، حیات، نفع نقصان، کامیابی ناکامیابی، صحت بیماری، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ پانی کے اوپر زمین کو اسی نے بچھایا ہے، اور پھر اس زمین کے اوپر جو ہے نا درخت لگائے، درختوں کے اوپر پھل لگائے، اور پہاڑ بنائے۔ کسی پہاڑ میں سے اللہ نے لوہے کو نکالا، کسی پہاڑ میں سے اللہ نے سونے کو نکالا، کسی پہاڑ میں سے اللہ نے کوئلے کو نکالا۔
کسی پہاڑ میں سے اللہ نے نمک کو نکالا، اور اس زمین کے نیچے سے اللہ نے گیس پٹرول کو نکالا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اس زمین کے اندر اللہ نے ایک مشکیزیں بنائے ہوئے ہیں، اور ان مشکیزوں کے اندر گیس اپنی جگہ، پٹرول اپنی جگہ، ہر نعمت اپنی جگہ ہے، اور یہی زمین ہے۔ اللہ اکبر! کتنے بڑے اللہ ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی بند کر دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف پانی بند کر دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف پانی بند کر دیں اللہ پاک، بس جتنی بڑی طاقتیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ انسان نہ چل سکے گا، نہ پھر سکے گا۔ انسان نے دنیا کے اوپر محنت کر اتنی کی، دنیا کے اوپر محنت کر کے چاند کے اوپر پہنچ گیا، یہ اس کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ مگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی پرواز اتنی، اللہ اکبر! تاروں کو بھی کراس کیا، چاند کو بھی کراس کیا، پہلے آسمان کو بھی، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، ستویں آسمان کو، عرش معلی، سدرۃ المنتہا، اور اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر! کیا ہی منظر تھا وہ، کیا ہی ملاقات تھی، کیا ہی معراج تھی۔ اور یہ دنیا والے سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ جتنی مرضی آئے کر لو، جو کچھ بھی کر لو، یہ سب دھوکہ ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، اور کتنا لمبا تخت، اس کے اوپر اللہ کی مخلوق، پرندے چھاؤں بن جاتے تھے، اوپر اتنے پرندے ہوتے تھے، ہوا بھی تابع تھی، جنات بھی تابع تھے، اور پرندوں کی ساری مخلوق کی بولیاں وہ جانتے تھے۔ اتنی بڑی اللہ نے ان کو بادشاہت دی، اللہ نے دکھایا کہ اگر یہ حکومتیں میں دیتا ہوں۔ اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی اور دنیا کو دکھایا کہ میرے پیغمبر کی بادشاہت دیکھ لو۔ اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی حکومت، دنیا کا بادشاہ تو اپنی اولاد کو بھی سیدھا نہیں کر سکتا۔ تو اتنی بڑی بادشاہت، اتنا بڑا تخت، اتنی بڑی حکومت، ہر چیز تابع، نیچے سے ایک انسان نے جب دیکھا، کہا سبحان اللہ۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت ہلنے لگ گیا۔ تو انہوں نے اپنے تخت کو نیچے اتارا اور اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیا کیا کہ میرا تخت ہلنے لگ گیا؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے جب آپ کی شان و شوکت دیکھی، آپ کی بادشاہت دیکھی،
تو میں نے اپنے دل سے یہ کہا، تعریف کی صرف سبحان اللہ بس دیکھ کر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، یہ تخت میرا ختم ہو جائے گا، مگر تم نے یہ جو سبحان اللہ پڑھا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، اس کا اجر ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائی اور میری بہنیں، اگر ہم سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ نیک اولاد چھوڑ جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ اگر کوئی نیکی والا کام کر کے جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ میں وہ کروں اور میری ماں کو جو نا اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا پانی کا انتظام کرو۔ تو اس صحابی نے جو ہے نا پانی کا انتظام کر دیا، کنویں کا انتظام کر دیا، لوگ پانی پیتے رہے اور اس کا اجر اس کی ماں کو ملتا رہا۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے عرب کے اندر، وہاں ہر مسجد کے باہر جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا تلاجے لگے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے نا پانی پی رہے ہیں وہاں سے، اور کتنی دعائیں دیتے ہوں گے۔ یہ کام بھی آپ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کے گھر کے ساتھ کوئی مسجد ہے، وہاں پانی کا تلاجہ لگوا دیں، یا تعمیراتی کام میں جو نا حصہ ڈال لیں، یہ آپ کا ذخیرہ ہے۔ آپ چلے جائیں گے مگر آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، وہ کر کے جائیں۔ جتنی بڑی آپ کمپنیاں بنا لیں، پروجیکٹ بنا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اپنا مال نیکی کے کام میں خرچ کر جائیں گے نا، تو یقین مانیں، تو جیسے ہی آپ اس دنیا سے جائیں گے، اللہ اکبر، پھر دیکھیں گے اللہ نے آپ کے اوپر کیا انعامات کی بارش کی ہے۔ تو میں آج آپ کو اپنی مسجد دکھاتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ 5-6 سال پہلے ہم نے اس مسجد کا کام جو ہے نا شروع کیا تھا، تو الحمدللہ ابھی جو ہے نا اندر سے تو کام مکمل ہے، اور باہر کا جو کام ہے اس کا جو ہے نا مکمل مینار بھی بنوانا ہے، اور باہر جو ہے نا ٹیلیں بھی لگوانی ہے، اور مسجد کے سامنے جو ہے نا اسکاوا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ایک کمرہ بنوانا ہے۔ وہ کمرہ کیوں بنوانا ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے نا بچے پڑھ رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو کبھی پیشاب کر دیتے ہیں، تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر وہ کمرہ اوپر بن جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور جو ہے نا اس کمرے کے اندر جو ہے نا وہ بچے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو جتنی بھی میرے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں ضرور جو ہے نا حصہ ملائیں۔ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا مال انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے، کام ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ آپ سب کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا اجر ملتا رہے گا۔ روزانہ ہم کتنا خرچ کر جاتے ہیں، بچوں کے لیے فروٹ لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، اور بیماری آ جائے تو اس کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یقین مانیے، جو بندہ روزانہ ترتیب سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، یقین مانیے اس کے گھر میں
کبھی بیماری نہیں آئے گی، اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ مسجد کھلتی ہے ہر نماز کے بعد، اور ہسپتال باہر لکھا ہوا ہے 24 گھنٹے سروس جاری ہے۔ اگر مسجد کے اندر 24 گھنٹے سروس ہو تو ہمیں ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ حضرات صحابہ کرام تو اللہ اکبر، وہ تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، آدھا حصہ مسجد کو، اور جو آدھا حصہ بچتا اس میں سے 2 حصے کرتے، اس میں سے آدھا حصہ گھر، اور جو 1 حصہ بچتا وہ اپنے کاروبار میں جو ہے نا اپنا کاروبار کرتے تھے وہ لوگ۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ اور ہماری زندگی صبح اذان کے بعد سے لے کر رات کے 12 بجے تک وہ بھی دنیا کا کام کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین مانیے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، ہم وہ کر کے جائیں کہ ہمیں موت آئے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں، یہ ہماری دعا ہے۔ الحمدللہ صبح کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے نا اشراق تک اپنی مسجد میں بیٹھا رہا۔ تو آج میں نے سوچا آپ کو اپنی مسجد کی بھی زیارت کراؤں، اور جو تھوڑا سا حال ہے مسجد کا وہ بھی آپ کو دوں۔ یہ ہماری مسجد ہے، ماشاءاللہ 5 سال پہلے اس کی تعمیرات شروع ہوئی، اور ابھی ماشاءاللہ اندر سے تو کام مکمل ہے، اور باہر جو ہے نا یہ ٹائلیں لگوانی ہے، یہ مینار کا کام بھی کروانا ہے، اور یہ کمرہ ہے چھوٹا سا، تو اس کا بھی تھوڑا کام کروانا ہے۔ یہ مینار جا رہا ہے ماشاءاللہ ہماری مسجد کا، یہ دیکھیں۔ تو اوپر جو نا مینار بھی نہیں بنا ہوا، یہ بھی بنوانا ہے، اور یہاں جو ہے نا اوپر ایک کمرہ بنوانا ہے، اندر بچے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں، تو کمرے کی جو ہے نا ہمیں بہت ہی اچھا ضرورت ہے۔ مسجد ابھی جو ہے نا مسجد کے اندر جو ہے نا بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تو پریشانی ہو جاتے، کبھی وہ بچے جو ہے نا قالینوں کے اوپر جو ہے نا پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ مہربانی فرمائے۔ آپ کی دعاؤں اور تعاون سے انشاءاللہ یہ کام ہوگا، اور جو میرا بھائی اور جو میری بہنیں اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد ہم یہ کام شروع کریں گے، یہ ٹیلو والا۔ تو آپ ضرور تعاون فرمائیے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ۔ تو جو آپ کے والدین اگر چلے گئے ہیں تو اس کی ثواب کی نیت سے بھی آپ جو ہے نا دے سکتے ہیں۔ اور اس دیوار کے پیچھے اللہ نے الحمدللہ 5 مرلے جو ہے نا اس زمین کو 5 مرلے کا پلاٹ اللہ نے اس زمین کو دیا ہے، مسجد کو دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی دیوار بھی مطلب یعنی کہ کھڑی کرنی ہے، اس دیوار کو توڑ کے آگے جو ہے نا وہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے۔ تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو پورا فرما دیں، اور ہمارے اس کام کو اللہ پاک بہت جلد جو ہے نا مکمل کر دیں۔ آمین آمین۔